دل کے رضا خنجرے خونخوار بار اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی تمہارے گھروں پر ایسے فتنے آئیں گے جیسے کہ بارش کے قطرے گھروں پر آتے ہیں، ایسے ہی موسلا دھار فتنوں کی بارش ہوگی۔ اس وقت بھی ہم اور آپ بہت سارے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے سب کے پیچھے نماز پڑھو، کسی کو برا نہ کہو، یہ وہ صلح کلیت کا فتنہ ہے جو طاہر القادری کے ذریعہ ہندوستان میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بہت ہی واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے علماء نے اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ یہ اس زمانے کا دجال ہے، اس زمانے کا مرزا غلام قادیانی ہے۔ جو مرزا غلام قادیانی کی حمایت کرے وہ اپنا انجام خود سوچ لے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھتا ہے، قرآن فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، سب پر ایمان لائے، مگر قرآن فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ مومن۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بریلی والے تو فتویٰ ہی دیتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس کے اندر فتویٰ دینے کی صلاحیت ہوگی وہی تو دے گا۔ ارے بریلی والے تاج الشریعہ کے اندر فتویٰ دینے کی صلاحیت ہے تو وہ دیتا ہے۔ کسی کا کلیجہ پھٹتا کیوں ہے؟ وہ اپنی بات نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں۔ جو لوگ مٹھائی اور گوبر کو ایک کریں ان کے خلاف کچھ نہ بولا جائے۔ آپ کے گھر پہ کوئی بم گرا دے، پوری پارٹی لے کر کے مودی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ بزرگوں کے مزاروں کو بموں سے توڑ کر کے لوگ قبروں سے لاشیں کو نکال کر کے جلا رہے ہیں، اور ایسوں سے اتحاد۔ آپ کے گھر کو کوئی جلائے تو کبھی آپ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرو گے، زندگی بھر مقدمہ لڑو گے، جا کر کے کورٹ میں کہو گے اس نے میرا گھر جلایا ہے، اس کو پھانسی کی سزا ملے، یہ میرا معاوضہ دے۔ بغداد معلی میں، عراق مقدس میں، یمن اور شام میں صدیوں کے آستانے بزرگوں کے جو موجود ہیں، یہ داعش، یہ بوکو حرام، یہ القاعدہ، یہ مختلف تنظیمیں جو دہشت گردی کے نام پر ہیں، یہ ان مزارات کو توڑ رہی ہیں، بم گرا رہی ہیں، اور یہ صوفی صاحب چل کر کے ان سے اتحاد کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی ہے؟ تم اسلاف کے وفادار نہیں ہو، غدار ہو۔ اسلاف کے وفادار ہم ہیں، مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کسی بھی گستاخ رسول سے سمجھوتے کی بات کبھی نہیں کرتے ہیں۔ امام احمد رضا نے اپنے زمانے میں ہر فتنے کا مقابلہ کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اس زمانے میں حضور تاج الشریعہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت کر کے ہم پر احسان عظیم فرما رہے ہیں۔ آپ کیا جانو تاج الشریعہ کیا ہے؟ وہ کوئی جاہل پیر نہیں ہے جو دیہات میں رہتا ہو مہاراشٹر کے، کبھی بامبے نہ آیا ہو، اس سے پوچھئے کہ جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے، فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، تو وہ کہے گا 1 ہاتھ کی ہوتی ہے۔ 20,000 فٹ کی اونچائی پر جو جہاز اڑتا ہے، جو فلائٹ اڑتی ہے، وہ کتنی بڑی نظر آتی ہے؟ 1 ہاتھ کی۔ تو اگر کسی دیہاتی مگھا سے مولانا آصف رضا سیفی صاحب نے پوچھا یہ سیف تلوار ہیں، سیف سے سیفی بنا، یہ تلوار ہیں، یہ دشمنان رسول کے لیے، دشمنان رضا کے لیے بالکل یہ تلوار کا کام کرتے ہیں، خنجر خونخوار برقبار ہیں یہ۔ ان سے اگر پوچھئے کہ جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے، فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، تو کہیں گے حضرت بعض جہاز تو ایسے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ پورا مجمع اس میں سما جائے گا، پھر بھی سیٹ خالی رہ جائے گی۔ تو جس نے دیہاتی مگھے سے پوچھا کہ فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، اس نے کہا 1 ہاتھ کی، تو بتائیے اس نے فلائٹ کی حقیقت بتائی کہ اپنی حقیقت بتائی؟ بہت اچھی بات ہے۔ اس نے فلائٹ کی حقیقت نہیں بتائی، البتہ اپنی حقیقت اس نے ضرور بتا دی کہ میں ایسا دیہاتی بدو کہ آج تک میں نے کبھی قریب بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، قریب سے بھی نہیں دیکھا ہے، میں ایسا دیہاتی ہوں۔ تو اس نے جہاز کی حقیقت کو نہیں بلکہ اپنی حقیقت کو بتایا۔
اگر آپ ایسے ہی اینک تعصب کی لگا کر کے دیکھیں گے تو کہیں گے وہ تو ایک پیر ہے، وہ کرتے کیا ہیں؟ مگر پوچھئے آپ ذرا حضرت مفتی اعظم کرناٹکا حضرت مفتی انور علی صاحب سے، تو یہ کہیں گے تاج الشریعہ کو تم کیا جانو، وہ اعلی حضرت کے علم کے سچے وارث اور جانشین ہے۔ اگر پوچھے سیفی صاحب سے تو یہ کہیں گے کہ تاج الشریعہ مفتی اعظم ہند کے زہد و تقوی کے جلوہ ہے۔ اگر پوچھئے ان سے کہ تاج الشریعہ کون ہے تو یہ بتائیں گے حجت الاسلام کے حسن کا وہ جمال ہے، مفسر اعظم کے حسن کا جمال ہے۔ تاج الشریعہ کی شان یہ ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ، وقت بہت تیزی سے گزر رہا واہ ہے، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ ورنہ میں مدینہ شریف کا وہ واقعہ ضرور سنا دیتا جس کو لوگ فرمائی سے سنتے ہیں۔ لوگ نہ جانے کتنے ایڈورٹائز کرنے کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ حج کی ٹریننگ میں گیا تو فوراً آیا وہ اخبار والا، لے کر کے کیمرہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بھیا تمہارے اخبار سے جتنے لوگ مجھ کو دیکھیں گے اور جانیں گے اس سے کہیں زیادہ الحمدللہ رضا کی غلامی کی بنیاد پر مجھ کو جانتے ہیں، اس لیے یہ ہٹا دیجئے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو لوگ ایڈورٹائز کا زیادہ شوق رکھتے ہیں وہ اگر مرید صحرا پہنا رہا تو دانت نکال کر کے کہنے ذرا کیمرے سے نکال لو، اور کہیں گے یہ ضرورت ہے۔ ارے بے وقوف، تصوف یہ نہیں ہے کہ حرام کام کا کھلم کھلا ارتکاب کیا جائے۔ تصوف کا پہلا زینہ یہی ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کی جائے اور شبہات سے بھی بچا جائے، تب آدمی صوفیہ کے گروہ میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے سائے میں رکھے اور ان کو صحت عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ ادارہ جہاں سے یہ بچے فارغ ہو رہے ہیں یہ عالم دین بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، اور جب ان کے سینے میں علم دین آ جائے گا ان کا رتبہ کیا ہو جائے گا؟ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بہنوئی ہو، کوئی بھی ہو، مولانا صاحب، حضرت۔ اور اگر یہ پہنچ گئے مسجد میں تو چاہے بوڑھا باپ ہو چاہے جوان، وہ یہ نہیں کہے گا کہ پیچھے اپنے بیٹے کے، کہے گا پیچھے اس امام کے، اب اسے بھی مقتدی بننا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ ہو گیا علم دین حاصل کرنے کے بعد کہ اگر کسی پیسے والے کو پیسے کی بنیاد پر سلام کیا تو اس کا ایمان کمزور ہو گیا، اور عالم دین کو اگر عالم دین ہونے کی بنیاد پر اس نے توہین کی، اس کے لیے توہین کے کلمات نکالے تو وہ کفر کی دہلیز پر چلا گیا۔ اتنا اونچا مقام ہے عالم دین بننے کے بعد۔ یہ ادارے جو اہل سنت کے قائم ہیں، ان سے جو فارغین ہیں، یہی تو اعلی حضرت کے گلستہ کے گلے تر ہیں۔ انہی کے ذریعہ تو اسلام کی تازگی رہے گی۔ اگر ہم نے اور ان علماء نے مدارس اسلامیہ میں جا کر علم دین نہ حاصل کیا ہوتا تو آج یہ باغ و بہار آپ کو نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیے کہ آپ کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کالج سے لے کر کے یونیورسٹی تک اور ایک پنچایت گھر سے لے کر کے پارلیمنٹ تک آپ کے ایمان کی بربادی کے سامان بنائے جا رہے ہیں۔ اگر ایمان کی حفاظت کے کوئی قلعے ہیں تو آپ کی مسجدیں ہیں اور آپ کے یہ مدارس ہیں۔ آپ بتائیے مجھ کو دین کہاں سے پھیل رہا ہے؟ ایمان کی حفاظت کہاں سے ہو رہی ہے؟ کالج اور یونیورسٹی سے۔ اور یہ کام آئے گا؟ باپ ساتھ چھوڑے گا، بھائی ساتھ چھوڑے گا، ماں ساتھ چھوڑے گی، بہن ساتھ چھوڑے گی، قبر کی تاریک کوٹھری ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اس لیے میرے بھائیوں دنیا میں رہو، کماؤ، کھاؤ، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، ماسٹر بنو، پروفیسر بنو، سب بنو، مگر ایسا نہ ہو کہ ویل اپ ٹو ڈیٹ مسلمان بن جاؤ۔ ایمان وہی رکھو جو 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں شہریار رحم تاج دار
مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز ہم غریبوں کے آقا پہ دے درود ہم غریبوں کے آقا پہ دے درود ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں غوث اعظم امام طغى والنقى غوث اعظم امام طغى والنقى جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں غوث خواجہ رضا حمید مصطفیٰ غوث خواجہ رضا حمید مصطفیٰ پنج گنجے ولایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ شفیعنا یوم الجزاء اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآل بارك وسلم صلاة وسلام